السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَّحِيمٍ۔ صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بزرگ و دوستو، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر اور اس کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کا مبارک مہینہ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے، عافیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے گزروایا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک کے اعمال کو جو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے اس کو قبول فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر ہم سب کو استقامت نصیب فرمائے۔ اصل چیز ہے آدمی کا عمل پر استقامت کے ساتھ، مستقل مزاجی کے ساتھ اس پر آدمی جمے، یہ اصل چیز ہے۔ ایک رمضان دوسرے رمضان تک کے لیے ہمیں چارج کرنے کے لیے آتا ہے، جیسے کہ آدمی بیٹری چارج کرتا ہے، صبح اگر نکلنا ہے تو اس کی بیٹری فون کی فل ہوتی ہے، اور وہ اس لیے چارج کرتا ہے کہ شام تک مجھے اس سے فائدہ اٹھانا ہے۔ تو یہ رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں عطا فرمایا، یہ ہم اپنے ایمان کو، اپنے اندر کی نیتوں کو، جذبات کو، اپنے حوصلوں کو انہیں چارج کرنے کے لیے کہ اب ہمیں اصل ہے کہ اب ہمیں چلنا ہے، اب یہ اصل امتحان ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس عملوں پر جمانا ہے۔ تین چیزیں ہیں، ایک ہے کسی نیکی کا، کسی عمل کا ارادہ ہونا، اور دوسرا ہے اس پر توفیق ہونا، اور تیسرا ہے اس عمل پر استقامت ملنا۔ یہ تینوں چیزیں الگ الگ ہیں، اور تینوں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ دیکھیں کہ بعض مرتبہ دل میں ایک خیال آتا ہے مجھے فلاں کام کرنا ہے، یہ نیکی کا جو ارادہ ہے، یہ ارادہ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ مجھے گناہ سے بچنا ہے، مجھے وہ عمل کرنا ہے، عمل کا ایک ارادہ دل میں آیا، اور پھر اس کے بعد آگے کا یہ ہے کہ بندہ اس عمل کو کر لیتا ہے، یہ توفیق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دے دی، اس عمل کو میں نے کر لیا۔ تو عمل کا ارادہ یہ بہت بڑی نعمت، اس کا شکر ادا کیا کہ بھئی اب مجھے اس کو کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے توفیق دے دی۔ اور پھر اس عمل کے توفیق کے بعد تیسرا جو مرحلہ ہے، اس عمل پر جمنا ہے، اس کو عربی میں کہتے ہیں استقامت۔ استقامت کہتے ہیں کسی اچھی چیز پر، اچھے عمل پر، اچھی نیکی پر آدمی اپنا جماؤ کرے۔ برائیوں پر، گناہوں پر جمنے کو عربی میں، قرآن پاک میں دوسرا نام ہے، اس کو اردو میں ہم ضدی کہتے ہیں۔ ضد جو ہے نا، وہ آدمی جمتا ہے، کفر پر جمنا، شرک پر جمنا، گناہ پر جمنا، نافرمانی پر جمنا، جم گیا آدمی، بتانے پہ مان ہی نہیں رہا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کی جو بیماریاں اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی، اس میں ایک بیماری یہ ہے کہ وَأَصَرُّوا، یہ بڑے ضدی ہیں، اور ضد انہیں اس بات پر تھی کہ وہ اپنے آباء و اجداد کے دین پر جمے رہے، صحیح بات آنے پر جو ہے راستہ نہیں بدلے۔ تو ضدی جو ہے وہ محروم ہوتا ہے۔ تو ضد اسی کو کہتے ہیں کہ آدمی جو ہے گناہوں پر جمع ہے، اور جمنا اسی کو کہتے ہیں جو مستقل مزاجی ہو، کبھی کسی وقت کر لیا، کبھی کسی وقت چھوڑ دیا، اس کو جمنا نہیں کہتے۔ رمضان میں ماشاءاللہ نیکیاں تھیں، اعمال تھے، اب 11 مہینوں میں آدمی پھر دوبارہ اسی برائی پر جم جائے،
اسی نماز چھوڑنے پر جم گیا، اسی گناہ کی طرف واپس چلا گیا، یہ ضدی پن ہے۔ اور ضدی کو اللہ تبارک و تعالی ہدایت سے محروم کرتے ہیں، اندھا ہوتا ہے ضد جو ہے نا آدمی کو اندھا کر دیتی ہے، تو کتنا بھی اس کو سمجھاؤ بتاؤ اس کو سمجھ میں نہیں آتا۔ تو استقامت جو ہے یہ خوبیوں کی بات ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں سے جو صفات کا مطالبہ کیا، جو کوالٹیز کا مطالبہ کیا، اس میں ایک صفت ہے کہ اپنے اندر استقامت لاؤ۔ تعریف فرمائی، اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ اس آیت کا اللہ ہمیں مصداق بنائے۔ اللہ تعالیٰ تعریف کر رہے ہیں، اللہ ان کی کوالٹی بیان کر رہے ہیں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، دیکھو کیسے خوش نصیب ہیں یہ لوگ جنہوں نے زبان سے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، اسلام میں داخل ہو گئے، اور اس کے بعد انہوں نے اپنی مستقل مزاجی کے ساتھ اپنے عقیدوں پر، اپنے عمل پر، اپنی ہدایت پر جمے رہے۔ یہ ہے مستقل مزاجی۔ ایک آدمی کسی چیز سے توبہ کرتا ہے، دیکھیں توبہ پر بھی استقامت ہو۔ توبہ پر استقامت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی گناہ ہی نہ کرے، یہ نہیں ہے۔ توبہ پر استقامت کا مطلب ہم غلط سمجھتے ہیں کہ گناہ نہ ہو، کیونکہ گناہ ہونا یہ انسان کی نیچر میں، اس کی فطرت میں ہے، ہو جاتا ہے، لیکن گناہ ارادتاً کرنا یہ توبہ کی استقامت اس نے توڑ دی۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حتى اذا حضر احدهم الموت قال انی تبت الان وللذین یموتون وهم کفار۔ اللہ تعالیٰ نے توبہ کا صحیح مفہوم ہمیں بتایا۔ دیکھو لوگ توبہ کے بارے میں یہ مس انڈرسٹینڈنگ رکھتے ہیں کہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ موت کے وقت توبہ کر لیں گے، آخری وقت میں توبہ کر لیں گے، کوئی بڑی مصیبت آ جائے تب توبہ کریں گے۔ آدمی یہ سوچتا ہے کہ توبہ میرے اختیار میں ہے، یہ بہت بڑی وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، آدمی گناہ کر رہا ہے، کرتا جا رہا ہے، سیئات پر زندگی ہے، ہاں، اور وہ یہ سوچتا ہے کہ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتِ، موت آئے گی، بڑھاپا آئے گا، کوئی بڑی بیماری مصیبت اللہ نہ کرے آ جائے، قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ، اے اللہ اب میں توبہ کرتا ہوں۔ نہیں، اس کو توبہ نہیں کہتے۔ توبہ کسے کہتے ہیں؟ انما التوبة للذین یعملون السیئ، انما التوبة علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ۔ دیکھو توبہ اس کو کہتے ہیں، توبہ پر استقامت اسے کہتے ہیں انجانے میں کسی وجہ سے آدمی سے گناہ ہو جائے۔ انما التوبة علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب، جیسے ہی ہو جائے فوراً توبہ کر لے، جیسے ہی تو گناہ ہو جائے توبہ۔ تو توبہ پر استقامت کا یہ مطلب نہیں کہ گناہ ہی نہ ہو، تو آدمی جو ہے نا پھر کہتا ہے یہ تو میرے ہاتھ سے ہوتا ہی نہیں۔ گناہ ہو جائے تو پھر آدمی جو ہے اس پر جمے، اللہ سے توبہ کرے، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ ہاں، تو استقامت اسی کو، ایک صحابی آئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، انہوں نے ایک سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا غیرک، یار یہ جوامع الکلیم میں سے ہے جم۔ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دو ٹوک بات کی انہوں نے، اسٹریٹ فارورڈ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسا عمل مجھے بتائیے کہ آپ کے بعد میں کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہ پڑے، میں وہ عمل کر لوں اور پھر مجھے جو ہے نا دنیا اور آخرت کی کامیابی مل جائے۔ لا اسأل عنہ احدا غیرہ، مجھے کبھی ان سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ قل لی فی الاسلام قولا، ایک ایسا جملہ مجھے کہہ دیجیے، ایک بات کہہ دیجیے، تاکہ میں اس کو اپنا پرنسپل، اپنا اصول، اپنی زندگی کا جو ہے نا ایک اپنی بنیاد بنا لوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی سینٹنس فرمایا پریکٹیکل طور پر، قل آمنت باللہ ثم استقم، جب تم ایمان لا چکے ہو اب ایک کام کرنا، اس پہ جم جاؤ۔ بس آدمی جمے، آدمی جمے کہ مجھے جمنا ہے، قوت ارادی، ول پاور، کہ مجھے بتانا ہے اللہ کے سامنے، اے اللہ مجھے اس عمل پر، مجھے اپنی توبہ پر جمنا ہے، جس گناہ کو میں نے چھوڑا ہے اس کو چھوڑ کے مجھے جمنا ہے،
جس نیکی کو میں نے شروع کیا اس کو مجھے چلنا، اس پر باقی رکھنا ہے۔ اے اللہ مجھے اس پر اپنے آپ کو جمع۔ قرآن پاک کے اندر اس کی بڑے جو ہے نا اللہ تعالیٰ، دیکھیے نا سورہ فاتحہ، اس میں سب سے بڑی طاقتور جو دعا ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہی تو ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم استقامت سے ہے۔ اے اللہ مجھے راستہ بتائیے، مجھے چلائیے، اس راستے پر چلائیے جو بالکل سیدھا ہو اور اس پر میں جموں۔ مستقیم کے اندر سیدھا بھی ہے، درمیانی بھی ہے اور اس پہ جمنا بھی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صراط مستقیم اس کا معنی نہیں ہے کہ کبھی آیا کبھی چلا گیا، کبھی آیا کبھی چلا گیا، من چاہا تو آ گیا، ماحول ملا تو آ گیا، پھر ماحول چینج ہوا تو پھر چلا گیا۔ یہ صراط مستقیم نہیں ہے۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ اس کو اور تفصیل بیان کر رہے ہیں۔ وہ تفصیل بیان کر کے اللہ تعالیٰ اس کے انعامات بتا رہے ہیں۔ جانتے ہو یہ صراط مستقیم کیا ہے اور اس پر کون چلے ہیں اور اس کا انعام کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم۔ ذرا ان لوگوں کی زندگیاں دیکھو، انہوں نے اپنے کو کیسے جمایا ہے۔ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ ذرا نبیوں کی استقامت کو دیکھو، صحابہ کی، صدیقین کی، شہداء کی، صالحین کی استقامت دیکھو کہ انہوں نے اپنے کو کیسے جمایا، کیسے انہوں نے جمایا۔ اور جانتے ہو اس پر ہمیں کیا دیں گے؟ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہے کہ جو آدمی استقامت پر جمے گا، مستقل مزاجی سے کوئی کام کرے گا، ہم اسے جو ہے بہترین دنیا دیں گے، ہم اسے فلاں اجر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، ہم اسے اپنی رفاقت دیں گے، ہم اسے اپنا دوست بنائیں گے، ہم اسے اپنا رفیق بنائیں گے۔ کس؟ نبیوں کی رفاقت، صالحین کی رفاقت، صدیقین کی رفاقت۔ سوچیں نا، کیونکہ جس راستے پر مجھے چلنا ہے، چل کے میں جا رہا ہوں، وہ راستہ انہی لوگوں کا ہے۔ تو اسی لیے دوستو میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں الحمدللہ رمضان المبارک جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا تو اس میں کیا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، ارادے کیے، ارادے کے بعد ہمیں توفیق ملی۔ اب بیٹھ کے جائزہ لیں، الحمدللہ آدمی اندر سے شکر ادا کرے گا، تلاوت پر توفیق، صدقات پر توفیق، مسجد کے ماحول سے جڑے رہنے کی توفیق، یہ توفیق ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے اس کو کیسے آگے چلانا ہے، اس پر اب اس کے لیے مجھے جو ہے نا، مجھے جو کرنا ہے اس پر اپنے کو جمانا ہے۔ مجھے نمازوں پر جمنا، اعمال صالحہ پر جمنا، گناہوں سے بچنے پر جمنا، مجھے جمنا ہے۔ لیکن اس حدیث کا مفہوم میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جب آدمی یہ طے کرتا ہے مجھے جمنا ہے، مجھے جمنا ہے، کوئی کسی کو بھی آپ پوچھو وہ یہ نہیں کہتا کہ مجھے نہیں جمنا ہے، ہر آدمی یہ کہتا ہے مجھے جمنا ہے۔ لیکن وہ جب جمتا ہے تو اس پر ایک دور، ایک حال ایسا آتا ہے، بڑا مشقت والا آتا ہے، بہت زبردست۔ نماز پر جمنا، اس نماز کے وقت میں زبردست کام آتا ہے۔ ایک آدمی تلاوت کا ارادہ کرے کہ میں روزانہ اتنی مقدار تلاوت کروں گا، اسی موقع پر جو ہے نا اس کو ایک زبردست تک کام آتا ہے، یا تو سستی ہوتی ہے یا تو کوئی بھی کام آتا ہے۔ اس کو حدیث میں جو ہے نا شرۃ فترہ کہا گیا۔ وہ ایک دور سے آدمی گزرتا ہے، وہ ایک دور سے اللہ گزرواتے ہیں۔ اب جب اس دور میں آدمی، اس عمل پر آدمی اگر جم جائے، وہاں پہ ہے اس کو اصل کرنا۔ ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اسی وقت میں ہم عمل چھوڑتے ہیں اور یہ سوچ کر کہ پھر کر لیں گے، پھر دیکھ لیں گے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایک آدمی جو ہے رمضان، ماشاءاللہ نماز، مثال میں بات کر رہا ہوں، نماز کی ہم ترتیب بنائی، نماز چل رہی ہے، ایک وقت ایسا ضرور آئے گا، اور اللہ لاتے ہیں اللہ تبارک و تعالی، کیونکہ اس سے مجاہدے سے گزروا کر آگے ایک بہت بڑی نعمت اسے دینا چاہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ہدایت۔ اور وہ ہدایت کا معنی یہ ہے کہ اس پر جم جائے۔ اس سے پہلے اس دور سے اللہ اسے گزارتے ہیں جس دور میں اس کے لیے عمل مشقت ہو جاتا ہے، جی نہیں چاہتا، طبیعت نہیں چاہتی،
یا تو ماحول کی وجہ سے یا تو حالات کی وجہ سے، لیکن اس مرحلے میں جب آدمی اپنے کو جما کر بتاتا ہے، اس مرحلے میں جمتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہدایت سے نوازتے ہیں، جس کو کہا گیا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا۔ یہ میرا بندہ وہ ہے جی کے نہ چاہنے کے باوجود، طبیعت کے نہ چاہنے کے باوجود اس آدمی نے اپنے کو جمایا ہے۔ اب ہم کیا کریں گے؟ اب اس کو ہم اپنی طرف سے ہدایت دیں گے۔ اب اس کے بعد جب اس کو جو جس عمل کی ہدایت ملے گی نا، جس کو استقامت کہتے ہیں، پھر اس کے بغیر اسے چین نہیں آئے گا، بغیر عشاء کے تڑپے گا بستر میں۔ وہ ایک آدمی عشاء چھوڑ کے اگر سو رہا ہے بستر میں، مطلب یہ ہے کہ وہ کبھی کبھار عشاء پڑھتا ہے، کبھی کبھار عمل کرتا ہے، لیکن وہ آدمی کو ابھی جو ہے عشاء نماز کا وہ عادی نہیں بنا ہے۔ سورہ کہف کا اس نے ایک عمل معمول بنایا ہے، چھوٹ گیا سورہ کہف، طبیعت میں ایک عجیب سے بے قراری، کوئی کہتے نا کہ میں بہت بڑی چیز آج مجھ سے مس ہوئی ہے، بہت بڑی چیز مس ہوئی ہے۔ تو دوستو یہ چیزیں ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ نیکی کا ارادہ اللہ کی توفیق، اس ارادے پر عمل کرنا یہ بھی اللہ کی توفیق، اس سے بڑی چیز ہے اس پر مجھے جمنا ہے، اس پہ مجھے جمنا ہے۔ جب اس کی برکتیں میں آپ کو بتاؤں، جب ایک آدمی کسی عمل پر جمتا ہے، عمل جو ہے اس کی تربیت کرتا ہے۔ آدمی کو جو بنانے والی جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ اللہ نے دنیا میں انسان کو بنانے کے لیے جو چیز دی ہے وہ عمل دیا ہے۔ ہاں، کپڑے، سواریاں، باہر کی چیزوں سے انسان نہیں بنتا۔ انسان کی جو پرسنالٹی بنتی ہے، اس کی جو شخصیت بنتی ہے، وہ عمل سے بنتی ہے۔ عمل، اسی لیے حدیث میں آتا ہے اذا مات الانسان انقطع عملہ، انسان جب مرتا ہے عمل ختم ہوتا ہے، لیکن جو ہے عمل ختم ہوا، لیکن عمل سے اس نے اپنے کو جو بنایا نا، جو کوالٹیز، جو صفات اس کے اندر آئی ہیں، وہ صفات لے کے قبر میں جا رہا ہے، وہ صفات لے کے جا رہا ہے قبر میں۔ اب وہاں اس کی جو قیمت لگے گی، اس کا جو معاملہ ہوگا، اس کے صفات پر بھاؤ لگے گا۔ وہ حشر میں جب اٹھے گا، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو کیا چیز تھی جس نے بلال بنایا؟ ذرا سوچیں، کیا رنگ نے ان کو بلال بنایا؟ کیا خاندان نے ان کو بلال بنایا؟ کس چیز نے ان کو بلال بنایا؟ وہ بلال ان کو بلال بنایا، عمل نے بنایا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپسی پر فرما رہے ہیں بلال مالی اسمع دفن، بلال کیا وجہ ہے کہ میں تمہارے جنت میں چلنے کے قدموں کی آہٹ اور آواز سن کے آ رہا ہوں؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا ایک عمل ہے، اور عمل پر معمول ہے۔ معمول کسے کہتے ہیں؟ معمول کہتے ہیں صبح اٹھ کے ناشتہ کرنا، ایک معمول ہے۔ چائے کے بغیر دن نہیں چلتا، معمول ہے، معمول ہے آدمی کا۔ جیسے ایک آدمی بیمار ہو جائے تو وہ ٹیبلٹس لیتا ہے، معمول ہے۔ کہ میرا ایک معمول ہے، وضو کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں۔ عمل پر نہیں، اس عمل پر جو وہ جمے، اس جمنے پر اللہ نے ان کو وہ مقام دیا کہ یہ بتا رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کو یہ چیز کھول دیے۔ جب آدمی کسی عمل کو کرتا ہے، اس عمل پر آدمی اپنے کو جماتا ہے، پھر اس جمنے کے بعد جو ہے سبحان اللہ اس کے اندر صفات بنتے ہیں، کوالٹیز بنتے ہیں، وہ اللہ کو محبوب، وہ اللہ کے بندوں کو محبوب۔ کوالٹیز جو ہے نا، عمل میرے اور اللہ کے درمیان ہے۔ روزہ ہم نے رکھا ہے، روزہ گیا ختم، ہاں روزہ ختم ہوا، لیکن روزے کی جو کوالٹی، اس عمل نے جو میرے اندر جو چیز بنائی، اب اسے ہے کہ مجھے باقی رکھنا ہے۔ ابھی روزہ شوال کے روزے ہیں، لیکن رمضان کے روزے کوئی نہیں، رمضان کے روزے تو چاند پر مکمل ہو گئے، لیکن اس عمل نے میری تربیت کی ہے۔ عمرے کو جا کے آئے، عمرہ ختم، 1 ہفتے میں 10 دن میں عمرہ مکمل، لیکن اس عمرے نے بھی اس عمل نے جو میری تربیت کی ہے۔ ہم عمل کرتے ہیں، عمل سے اپنے کو بنانا چاہیے دوست، یہ بات ہمیں ذہن میں رکھیں۔ میں اللہ تعالیٰ نے تربیت کے لیے، اپنی پرسنالٹی کو اور شخصیت کو بنانے کے لیے جو چیز اللہ نے دی ہے وہ عمل دیا ہے۔ عمل سے آدمی میں صفات آتے ہیں، روزے کی کوالٹی آدمی میں منتقل ہوتی ہے،
زکوٰۃ کی کوالٹی منتقل ہوتی ہے، حج کی کوالٹی منتقل ہوتی ہے، ہر عمل کی کوالٹیز ہیں، صفات ہیں، وہ صفات کے ساتھ ہم لوگوں کے ساتھ رہیں گے۔ نماز پڑھ کے ہم گھر گئے، ایک آدمی بیوی بچوں کے ساتھ نماز کی حالت میں نہیں رہتا، لیکن نمازی کی کوالٹی کے ساتھ رہتا ہے۔ ایک آدمی روزہ رکھ کے اب روزہ افطار پہ ختم، لیکن روزے سے جو تقوی ملتا ہے، روزے سے جو خواہشات، وہ صفت کے ساتھ آدمی جاب پہ رہے گا، باہر رہے گا، ہر وقت ماحول میں رہے گا۔ تو ہمیں جو ہے اسی لیے عمل پر استقامت ضروری ہے۔ یہ شکر کا بہت بڑا طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک میں جو اعمال کی توفیق اللہ نے دی ہے، اس کا شکر کیا ہے؟ اس کا شکر یہ ہے کہ مجھے ان کاموں پر مجھے جم کے بتانا ہے۔ ایک آیت قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اتاری، دیکھیے آدمی جو ہے نا عمل چھوڑتا ہے یا تو انوائرمنٹ کی وجہ سے یا تو پرسنل حالات کی وجہ سے، دو چیزیں ہوتی ہیں۔ حالات آ گئے، آدمی عمل چھوڑ دیا، یا ماحول کی وجہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہونا یہ امت کے لیے سب سے بڑا حال تھا، اس سے بڑا حال نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک آیت قرآن پاک کے اندر اس میں بتائی، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا ہے، ابھی قبر میں تدفین نہیں ہوئی، صحابہ کو جمع کر کے جو خطبہ آپ نے دیا اس میں ایک آیت آپ نے پڑھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ کے رسول دنیا میں آتے رہے جاتے رہے، سلسلہ تھا آدم علیہ السلام سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھا، کوئی دنیا میں رہنے نہیں آیا۔ کسی نبی کے انتقال پر تم پیر پلٹ دو گے؟ اپنے پیروں کو جو ہے نا پسل، ینقلب کے معنی ہیں ٹرن ہو جانا، بدل جانا عمل سے۔ اچھا اگر بدل جاؤ گے تو کیا ہوگا؟ فلن یضر اللہ، اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرو گے بلکہ اپنا نقصان کرو گے۔ اور آخر میں ایک جملہ فرمایا، جو نعمت اللہ نے تمہیں دی ہے اس پر جم کے بتاؤ، وَسَيَجْزِ اللَّهُ الشَّاكِرِينَ۔ یہ اصل شکر گزاری یہ ہے، شاکرین نعمتوں پر جمنے والے ہوتے ہیں۔ مجھے قرآن کی تلاوت اللہ نے توفیق دی، رمضان مجھے جمنا ہے، اب یہ اس کی شکر گزاری ہے۔ ہاں، یہ نہیں کہ میں نیکسٹ رمضان کا انتظار کروں۔ عمل کی توفیق، گناہ سے بچنے کی توفیق رمضان میں اللہ نے دی، مجھے جم کے بتانا ہے۔ پھر آگے دیکھیں، وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ، وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ سورہ آل عمران کی آیات پر اس پوری آیتوں میں خلاصہ کیا ہے؟ خلاصہ یہ ہے، ایمان والے کسی بھی حال میں ان کے قدم ڈگمگائے نہیں۔ حالات مخلوق ہیں، حالات مخلوق ہیں، مخلوق کی وجہ سے آدمی دین چھوڑ دے۔ حالات مخلوق ہیں، حالات کو بنانے والا اللہ ہے، تم اسی اللہ کی نافرمانی کر کے حالات بنانا چاہتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کرے، ذرا سوچو تو صحیح۔ اسی لیے دوستو، اللہ ہم سب کو عملوں پر استقامت نصیب فرمائے۔ میں نے 3 باتیں عرض کی۔ جب ہم عمل شروع کرتے ہیں، عمل شروع کرنے کے بعد ایک مرحلہ ایسا آتا ہے جس مرحلے میں آدمی کو بڑا اسٹرگل کرنا پڑتا ہے۔ ہاں، مثال کے طور پر میں جو ہے نا فلاں گناہ نہیں کروں گا، آدمی کمٹمنٹ کرتا ہے۔ رمضان میں جو ہے نا ایک اندر سے میرے اندر یہ چیز ہے، مجھے کمٹمنٹ کر، میں اللہ سے میں نے وعدہ کیا، میں نے عہد کیا۔ ہاں، ایک یہ ایسا نہیں کہ نہیں اب سب میں جو میں کر لوں گا تو ایسا نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو جو ہے نا ایزی وے ہے، نہیں، استقامت بہت بڑی چیز ہے۔ ایک مرحلہ ایسا آتا ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسٹرگل سے گزارتے ہیں، اس موقع پر ہمیں جم کے بتانا ہے، جم کے بتانا ہے۔ آدمی ہمت کرے، اللہ سے مانگے، جیسے ایک دعا ہے قرآن پاک کے اندر، جیسے کہ آدمی کہیں پہ چلا جا رہا ہے، اسے اندیشہ ہے، دل میں ایک خوف ہے، میں وہ جو پرانا والا گناہ ہے وہ دوبارہ ہو سکتا ہے،
میرے سے ہو سکتا ہے، ایک اندیشہ ہو جائے، دل ہی دل میں کہے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، یا اللہ تو نے مجھے ہدایت دی ہے، اس سے بچایا ہے، دوبارہ اس طرف مجھے مت لے جا یا اللہ، مت لے جا اس طرف مت لے جا۔ اس میں دونوں چیزیں ہیں، ایک تو شکر، تو نے بچایا، ہدایت دی، اور شکر کے بعد یا اللہ میں بہت کمزور ہوں، چانسز ہیں کہ دوبارہ اس مجلس میں بیٹھ کے غیبت شروع کر سکتا ہوں، چانسز ہیں کہ میں اپنے دوبارہ فرینڈز کے ساتھ بیٹھ کے دوبارہ میری زندگی اسی پہ، یا اللہ لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، ہدایت دینے کے بعد یا اللہ میں نہیں چاہتا، یا اللہ مجھے نہیں چاہتا۔ ایک بندہ اللہ سے کہے پھر اللہ اسے اس کی بات نہ سنے، ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا دوستو۔ ہم اللہ سے کہیں میں جاب پہ جانا ہے، میں مارکیٹ جانا ہے، میں بزنس کرنا ہے، دوبارہ مجھے مجھے اس ماحول سے مجھے سابقہ پڑنے والا ہے، مجھے اس ماحول سے دوبارہ جو ہے نا واسطہ ہونے والا ہے، آدمی کو یار میں جو ہے پھر اگین دوبارہ پھر وہی چیز نہیں، ابھی یا اللہ تو بچا لے، یا اللہ ہدایت تو نے دی، اس سے مجھے بچایا، رمضان میں تو بچایا ہے، اب کیوں نہیں بچا سکتا یا اللہ بچا دیجیے، بچا دیجیے، ربنا لا تزغ، دل ہی دل میں اس مضمون کو کہے، یہ جملہ کہہ دے، یا اللہ مجھے بچا لیجیے، میں بچنا چاہتا ہوں، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے بچاتے ہیں۔ اسی لیے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل پر استقامت نصیب فرمائے۔ ہاں استقامت آدمی جمتا ہے، پھر وہ عمل کا رنگ اس کے اندر آتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ وہ عمل کی کوالٹی اس کے اندر پیدا ہوتی ہے، پھر وہ کوالٹیز جو ہے نا اس سے وہ اللہ کی بارگاہ میں بھی، اللہ کی مخلوق میں بھی محبوب بنتا ہے۔ اللہ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔